ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں کراچی جاتی ہوں فیصل سبزواری صاحب کے پاس، ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو علی دیان نے پوائنٹ اٹھایا اور سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا کہ ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے پولیس کو، اس کے اوپر کیا اس کے بعد اقدامات ہوئے، کیا عمل درآمد ہوا ہے؟ یاسمہ، علی نے بھی اٹھایا، میں فار دا سیک آف آرگیومنٹ نہیں، لیکن میں بس یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ بڑا بدقسمت شہر رہا ہے پولیٹیسائزڈ پولیس کے حوالے سے۔ صرف سیاسی بھرتیاں نہیں ہیں، یہاں مجرم بھرتی ہوئے، ڈکیتیوں کی وارداتوں میں، ریپس کی وارداتوں میں، جرائم میں یہاں کے پولیس افسران اور پولیس اہلکار ملوث رہے ہیں۔ یہ وہ بدقسمت شہر ہے کہ 1 یونٹ بنتا ہے تو پولیس ایک ساتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 1 یونٹ ٹوٹتا تو نہیں ہے۔ لوکل پولیسنگ ایک بہت بڑا مسئلے کا حل ثابت ہو سکتا ہے، لوکلائزڈ پولیسنگ۔ یہاں نہیں ہے لوکل پولیسنگ۔ آپ کو اوور آل پورا اس سسٹم کو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس بات کو بھی سمجھیں کہ اس صوبے کی بہت ہی مخصوص قسم کی صورتحال ہے۔ یہاں تو آپ کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کو اس طرح سے لوگ پورٹرے کر دیتے ہیں نام نہاد قوم پرست، کہ جیسے خدا نخواستہ سندھ کی 2 بڑی لسانی اکائیاں آپس میں باہم دست و گریباں ہونے والی ہیں اور خون کا بازار جو ہے وہ یہاں گرم ہو جائے گا۔ یہ ہے یہاں کی ریالٹی۔ یقیناً ڈی پولیٹیسائز کریں۔ میں کہتا ہوں جو مجرم ہیں اس کو کم سزا دیں، جو پولیس والا میرے پاس فہرست ہے، مجھے پتا ہے کون سا SHO آتا ہے تو بروتھلز شروع ہو جاتے ہیں، کون آتا ہے تو سٹے کا کام شروع کر دیتا ہے، کون آتا ہے تو منشیات کا کام شروع کر دیتا ہے۔ آپ ان پر انگلی اٹھائیں تو وہ پولیٹیسائزیشن ہے، لیکن وہ کرمنلز اور بھیڑیے تک یہاں پر بھرتی ہوئے ہیں، رہے ہیں، پوسٹ ہوتے رہے ہیں۔ کس کی پیٹرنائز پہ؟ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لوگوں نے پیٹرنائز کیا ہے اور ان کو کھلا لائسنس دیا ہے۔ کمنگ بیک ٹو دس سیکٹیرین تھنگ، اور جو یہاں پر مگر گورنمنٹ میں رہتے ہوئے تو نیچرلی آپ لوگ نشاندہی کرتے رہے ہیں، بالکل کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، مگر آپ کی بات پیٹرولیم پرائسز کے اوپر تو سنی جا سکتی ہے، باقی چیزوں پہ سنی جا سکتی ہے، اس پہ کیوں نہیں سنی جا سکتی؟ کیا آپ کی آواز میں اتنا دم نہیں ہے کہ آپ کی بات کو سنا جائے؟ کہتے ہیں حصہ بقدر جثہ۔ کراچی شہر میں تو یقیناً میرے پاس 85% مینڈیٹ ہے، لیکن اس صوبے کی 168 میں سے 51 اراکین صوبہ اسمبلی۔ اس کے باوجود کیا یہ ممکن ہے کہ میرے آواز اٹھانے سے ایک مسئلہ حل ہو جائے، میرے ضد دکھانے سے، دلائل کے ذریعے قائل کرنے سے حل ہو جائے؟ اور میں نے ایسا کرتا بھی آ رہا ہوں تو بھی نہیں ہوئے۔ جو میں آپ سے آف دا ایئر کہہ رہا تھا نا، چلیے میں آن ایئر کہہ دیتا ہوں۔ State of Pakistan needs a serious reality check. Let's admit کہ پاکستان نے 70 کی دہائی کے آخر میں نام نہاد افغان جہاد کے نام پر جو بویا تھا، آج وہ پورا پاکستان کاٹ رہا ہے۔ لوگوں کی آپس میں جتھے بندیاں ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کراچی کو کس نے پلے گراؤنڈ بنایا ان نام نہاد ان عناصر کا کہ جو پاکستان کے اور اسلام کے اور پاکستانیوں کے دشمن ہیں۔ کس طرح ٹٹ فور ٹیٹ شروع ہوا۔ MQM 85 کے بعد الیکٹرل پالیٹکس میں 87 پہلی دفعہ، 85 تک کراچی شہر پارا چنار سے بھی زیادہ بری صورتحال تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی عبادت گاہیں اور آبادیاں جلا رہے تھے۔ الحمدللہ وہ صورتحال نہیں ہے۔ ہم گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کو موجود ہیں، لیکن یہ اسیسنز تو ہیں۔ اب اسیسنز کی اگر آپ بات کیجئے تو جو سب سے بڑی بینڈ سیکٹیرین آؤٹ فٹ اور جو کلنگز میں اپنے آپ کو کہتے ہیں ملوث ہیں، انہیں ہم MPO کے تحت نظر بند کریں اور اعزازیے بھی دیں کہ جناب کیونکہ آپ کا قیمتی وقت، یہ وہ ریالٹی کہ ہم ان کو سزا نہیں دے پا رہے۔ سزا کیسے نہیں دے پا رہے؟ کیس کمزور بن رہا ہے۔ کیس کمزور کراچی نہیں، پورے پاکستان میں بن رہا ہے۔ یہ وہ ریالٹیز ہیں جن کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے، اور میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ جی میں ساتھ ہوں۔ آواز قادری صاحب کون کرے گا؟ میرے پاس اختیار ہو اور میں نہ کروں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ لیکن آپ کے پاس تو اختیار ہے فیصل صاحب، آپ کے پاس تو اقتدار ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، پھر کیسے کہیں؟ نہیں، اقتدار نہیں ہے۔ دیکھیے جو حکومت سیاسی حکومت ہے اس کے ساتھ شریک کار ضرور ہیں۔ اگر ہم اور آپ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں اور کوئی بھی اس وقت یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ان پالیسیز کو انڈو کرنے کا اس وقت یا چلیے ماضی کی کسی سیاسی حکومت کے پاس اختیار رہا ہے تو پھر شاید میری معلومات ناقص ہے۔ ٹھیک ہے، میں قادری صاحب آپ سے پوچھتی ہوں، یہ جو موبائل کمپنیوں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، ہماری اطلاع ہے، ہمارے رپورٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں موجود لوگوں کی لسٹ چیک کی جاتی ہے، نام پتہ کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دھمکیاں ان کو دی جاتی ہیں۔ مطلب اتنے کھلے عام جو ہے وہ عقیدے کی بنا پر لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
کیوں پولیٹیکل جماعتیں یا جو مذہبی جماعتیں اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتی، کیوں نہیں سامنے آتی، لوگوں کو اتحاد کے لیے بات کیوں نہیں کرتی، ممبر سے مسجد سے خطاب کیوں نہیں کرتی کہ ہم سب مسلمان ہیں؟ ایسا نہیں ہے جیسا سب بات کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر، لیکن جب تک ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو چیک نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کوئٹہ کا. میں کوئٹہ کے اندر حضرت علامہ افتخار حبیبی صاحب کو جب وہ چینل سے ریکارڈنگ کر کے آ رہے تھے ان کو شہید کیا گیا. اس کے اندر جو لوگ ملوث تھے اس میں سی ایم سے بھی وہاں پہ بات ہوئی. اور ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اسلام آباد کی سے علمی تجزیات کے نام سے دانشور وہ بک کو لکھتے ہیں، اس کے اندر ان کے ویوز تھے. اور اس ویوز کے اندر کہیں پہ مختلف تبصرے کے اندر ایک تبصرہ میں نے یہ بھی پڑھا جو انہوں نے لکھا ہے وہاں کے صحافیوں نے کوئٹہ کے اندر، جو ہزارہ کے اندر یہ جو بس سے کھڑا کر کے ایک دم سب کو گولی ماری گئی اور باقی دوسرے واقعات ہوئے. آسٹریلیا کی جو سری لنکا کی ٹیم پر جو حملہ ہوا، اس کے اندر اس کتاب کے اندر، یہ میں اس کتاب کے مطابق بتا رہا ہوں اور اس میں وزیر داخلہ کے ریمارکس بھی ہیں اس تجزیے کے اندر، تو 5 آدمیوں کے نام ہیں. وہ 5 آدمیوں کے اندر جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ ملک اسحاق کا نام لکھا ہوا دیکھا میں نے. ملک اسحاق کا نام لکھا ہوا ہے جس نے 100 مرڈرز کیے اور جو آج کل میں ریلیز بھی ہوئے ہیں پچھلے دنوں کے اندر، اور آج کل میرے خیال ایم پی او کے تحت انہیں بند کیا ہوا ہے. اور اسے عثمان کرد کر کے ایک نام تھا. اب اس چیزیں آئیڈینٹیفائی ہیں جو اسکول آف تھاٹ اس میں لگا ہوا ہے، جو پاکستان کو جس نے کبھی تسلیم نہیں کیا، جس نے پاکستان کو گالیاں دیں، جو پاکستان سے نفرت کرتے تھے، آج اگر وہ کسی مجبوری کے تحت پاکستان کے حامی بن گئے ہیں، پاکستان سے محبت کرنے لگ گئے ہیں کوئی معاملات کی وجہ سے. ہم آج مصلحت پسندی کا شکار ہیں. ایک کو آپ 10 آدمی کو ان دہشت گرد جو آپ نے پکڑے لٹکا دیں آپ سر عام پھانسی پہ، نہیں آپ اسپیڈ ٹرائل مقدمے چلائیں، لیں آپ پرمیشن. برابر والے آپ کے نیبر ملک کے اندر، کنٹری کے اندر، انہوں نے دبئی کے ایئرپورٹ سے اس دہشت گرد کے سربراہ کو پکڑا جس نے سٹی کورٹ سے اپنے لوگوں کو چھڑا کر لے کر گئے تھے. جند اللہ گروپ جو تھا اس کے سربراہ کو جب اریسٹ کیا ہے ودن 2 ویک کے اندر ان کو ہینگ کر دیا. ان کو بھی تو دھمکیاں تھی، ان کو بھی یہ تھا کہ بلاسٹنگ ہوگی، ان کو بھی تھا آفٹر افیکٹ بہت سارے معاملات ہوں. تو آپ کا خیال ہے کہ ریاست جو ہے، ریاست اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتی، حکومت اس کو ٹھیک، حکومت اور ریاست میں فرق ہے بائی دا وے، حکومت کے اختیار ہے کیا اس میں علی دیان سے پوچھتی ہوں. علی دیان آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ریاست کے اندر پرابلم؟ جی نہیں دیکھیں، ابھی آپ یہ دیکھیں انہوں نے جب سپریم کورٹ پہ سموٹو ایکشن لیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. کیسے ہو گیا یہ سب کچھ صحیح؟ تو اس کا مقصد ہے اگر آپ بتائیے کیسے ہو گیا، وہ ایکشن سے ہوا، آپ نے ایکشن لیا، آپ نے پولیس بھی ٹھیک ہو گئی، وہ ڈی پولیٹیسائز بھی ہو گئی. اب آپ سکون ملا، ہمیں بھی چین آیا کہ ایک چیز، ایک ایکشن ہو رہا ہے. آپ نے اریسٹ کیا دہشت گردوں کو، آپ نے ایک لسٹ پرووائڈ کی. اس وقت پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو سزائے موت کے مستحق ہیں، جو اندر اس وقت جیلوں کے اندر موجود ہیں، قتل و غارت گری کے اندر ہیں. پھر آپ کے دوسرے اور معاملات ہیں، آپ کسی کو این آر او کے اندر ریلیکسیشن مل رہا ہے. تو آپ جب مصلحت پسندی کا شکار ہیں، سزائیں نہیں دیں گے تو ایسے ہی ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے علی دیان، کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیونکہ بلوچستان کے اندر آج ثناء اللہ ظاہری صاحب نے جو کہ کابینہ کے رکن ہیں، انہوں نے کہا کہ ابراہیم ڈاک کی بہن جو ہے ان کو مارا ہے، ایجنسیوں نے انہوں نے نام لیا. یہاں اپنا قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تیسری قوت یا اس طرح کی چیزیں ہیں اور لشکر جنگوی کا انہوں نے نام لیا جو بینڈ آؤٹ فٹ ہے، مختلف لوگ ملک اسحاق کی رہائی کی بات کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کہاں ذمہ دار ہے اور ریاست کہاں ذمہ دار ہے؟ دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ یہ حکومت کی بھی نااہلی ہے اور ریاست کی بھی نااہلی ہے. میں تو ایک انسانی حقوق کے کارکن ہونے کی حیثیت سے جب میں دیکھتا ہوں پاکستان کی ریاست کو بھی، جو ہمارے ستون ہیں ریاست کے، جو ادارے ہیں، جو آپ کی فوج ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یا سیاسی جماعتوں کو، تو مجھے تو علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں مگر تو بھی تو ہر جائی ہے. یہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہر جائی ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ اگر دیکھیے بات یہ ہے کہ سبزاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کہ سیاسی جماعتوں کے قابو میں نہیں ہے. یہ بات کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہے بغیر کہ شاید اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز انوالوڈ ہیں. بھائی آپ کی جماعت میں فوجی حکومت کا بھی حصہ رہے، جمہوری حکومت کا بھی حصہ ہے 2002 سے. کیا آپ نے آواز اٹھائی اور نہیں اٹھائی؟ اور اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر 10 سال بعد اس کا علاج کیا ہے؟ دوسری چیز، جہاں پنجاب کا تعلق ہے، پی ایم ایل پنجاب میں حکومت میں ہے،
اس کا بھی گٹھ جوڑ ہے مختلف انتہا پسند گروہوں کے ساتھ وہاں اپنی حکومت چلانے کے لیے. بلوچستان میں تو یہ بات واضح ہے کہ بلوچستان کی حکومت کا تو کوئی سیکیورٹی کے اوپر کنٹرول ہے ہی نہیں, وہاں ایس سی اور ایم آئی کنٹرول کرتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ ساری تمام سیاسی جماعتیں مل کر حکومت جو ہے کل جو حکومت ہے جس میں ساری پارٹیز شامل ہیں, یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے, یہ اگر ریاست کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتی تو پھر یہ ہمیں بتائیں کہ طریقہ کار کیا ہے بھائی, کہ کیا کیا جائے کہ کنٹرول ہو. کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمیں تو بیسکلی جو شہری ہیں, جو پاکستانی شہری ہیں, یہ ان کے تحفظ اور جان و مال کی بات ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ یہ میں جی بالکل یہ میں پی ایم ایل این سے بھی پوچھتی ہوں یہ کہ کیونکہ یہ الزام آپ کی جماعت کے اوپر ہے, جھنگ کے اندر الیکشنز میں آپ کے الائنس بھی بنے, تقریریں بھی ہوئیں, سب کچھ ہوا, ابھی ملک اسحاق کے اوپر جو ان کی رہائی کے حوالے سے بھی الزامات ہیں, تو کیا آپ کہیں گے کیوں سیاسی جماعتیں مصلحتوں کا شکار ہیں, خود ہی بین کرتی ہیں, خود ہی اتحاد کرتی ہیں؟ ہم نے کوئی اتحاد نہیں کیا. میرا خیال یہ علی دیان صاحب جو کہہ رہے ہیں انہیں پوری معلومات نہیں ہیں. انہوں نے تو خیر پورے پاکستان کو, ریاست کو, سیاسی جماعتوں کو سب کو نااہل قرار دے دیا ہے, سوائے اپنی جو تنظیم ہے جس میں یہ کام کرتے ہیں وہی ٹھیک ہوگی ان کے بیان کے مطابق. اس طرح کی بات نہیں ہے. فیکٹس کو تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں, کون سے ہیں آپ مطلب اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں جی پنجاب حکومت کا گٹھ جوڑ ہے؟ کون سا گٹھ جوڑ ہے؟ نہیں تو آپ نے ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی کون نا, سی ویڈیو؟ رانا ثناء اللہ صاحب کے رانا ساتھ. ثناء اللہ ایک الیکشن میں گیا ہے, اس کو مطلب پروپیگنڈا کیا اپوزیشن نے اٹھا کے, ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم نے تو ذرا آپ ریاض پیرزادہ سے بات کر کے دیکھیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے ادوار میں کیا کیا انسیکٹیرین کلنگز میں, ٹھیک ہے, اس کے بھی والد کو مارا گیا تھا, اور اس دور میں بھی ہمارے پہ تو حملے ہوئے ہیں ان کی طرف. اچھا, ملک اسحاق کے ساؤتھ پنجاب کے اندر ان کے استقبال ہوئے ہیں, کوئی ہم نے تو نہیں کیا نا بھائی. آپ کی حکومت ہے, پھر آپ کہیں پنجاب پہ ہماری حکومت ہے, اس کو عدلیہ نے چھوڑ دیا, ہم کیا کریں؟ مجھے بتائیں نا. اگر آپ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر کچھ جماعتیں کام کر رہی ہیں نام بدل کے, تو ہم نے تو نہیں پکڑنا نا. یہ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں یہ آپ کے یہاں جلسہ کرتے ہیں مینار پاکستان کے سائے تلے وہ جلسہ کرتے ہیں. بینڈ آؤٹ فٹس جو ہے نا, آپ اسے کہہ رہی ہیں نا, وہ تو جماعت الدعویٰ ہے, وہ لشکر طیبہ تھی نا بینڈ آؤٹ فٹ. اب آپ کریں گے پاکستان میں کیا؟ اور یہ کام پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, یہ کام صرف خالی یہاں پہ نہیں ہو رہا نا, یہ تو پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, اور اس کا یہ حل بھی نہیں ہے. کیا آپ نے بینڈ کر دیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, اور کیا حل ہو سکتا ہے یہ بتائیں؟ حل یہ ہوتا ہے, حل یہ ہے کہ آپ گریوانسز دور کریں لوگوں کے, بینڈ آؤٹ فٹس کے جو بھی ہیں, جو بھی مختلف گروپس ہیں, اور اس کی جو اصل جڑ ہے اس کو پکڑیں. خالی تقریریں کرنے سے یا کسی کو بین کرنے سے کوئی بین تھوڑی ہو جاتا ہے. مطلب آپ کا خیال ہے کہ ان کو بین ہی نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ایک ایکڈیمک بات کر رہا ہوں کہ بینڈ آپ نے کب سے بینڈ کیا ہوا ہے؟ حزب التحریر بین ہے, اس ملک میں کام تو کر رہی ہے نا. کون کروا رہا ہے؟ یہ تو اصل سوال ہے. آپ سنیں, امریکہ میں بین ہے, لندن میں بین نہیں ہے, یہ تو حالات ہیں. مطلب کہ یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ 40 ملکوں میں کام بھی وہ کر رہے ہیں. نہیں کیسے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں؟